السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ ملائکہ بخاری کی بہن آسٹریلیا کے اسپتال میں وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ڈاکٹرز نے فیملی کو 24 گھنٹے کا وقت دے دیا ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرا نام نو فلائی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ ملائکہ بخاری کا ٹویٹ۔ ملائکہ بخاری نے ٹویٹ میں بروقت نوٹس لینے پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ آپ کی بہن کو صحت کا معاملہ عطا فرمائے۔ مریم نواز شریف کا ٹویٹ۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ملائکہ بخاری کی مدد کی اپیل پر فوری اقدام۔ ملائکہ بخاری کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی۔ ملائکہ بخاری کی بہن آسٹریلیا کے اسپتال میں وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ڈاکٹرز نے فیملی کو 24 گھنٹے کا وقت دیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے میرا نام نو فلائی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ ملائکہ بخاری کا یہ ٹویٹ تھا۔ ملائکہ بخاری نے ٹویٹ میں بروقت نوٹس لینے پر مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا میر علی میں دہشت گردوں کے حملے میں شہداء کو خراج عقیدت۔ شہداء کے خلاف پی ٹی آئی سے منسلک اکاؤنٹ سے غلیظ مہم کی شدید مذمت۔ دہشت گردوں نے زمین پر، پی ٹی آئی حامیوں نے سوشل میڈیا کے محاذ پر حملہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے، ان کی قربانیوں کے قرض کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ پوری قوم شہداء کی وارث ہے۔ ان کی توہین کرنے والوں کے لیے قوم کے دل میں کوئی گنجائش ہے نہ قانون میں۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی 2023 کو ریاستی اداروں شہداء کی یادگاروں پر حملے ہوں، یا 9 اگست 2022 کو سانحہ لسبیلا میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادتیں ہوں۔ پی ٹی آئی نے شہداء کا ہمیشہ مذاق اڑایا۔ ہم شہداء کے وقار اور ان کے ناموس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ان شرپسند عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ سیاسی جماعت ہے، نہ سیاسی کارکن ہے، یہ صرف فسادی ہیں۔ اسلام آباد سے سینٹ کی 2 نشستوں کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی۔ نون لیگ کے اسحاق نے ٹیکنوکریٹ، جبکہ پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن نے جنرل نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ سنی اتحاد کونسل نے بھی جنرل اور ٹیکنوکریٹ نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ اسلام آباد میں سینٹ کی 2 نشستوں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بھی جنرل اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر کاغذات جمع۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اسحاق ڈار کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تھے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد جنرل نشست کے لیے پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ دوسری جانب سنی اتحاد کونسل کی جانب سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر انصر کیانی اور جنرل نشست پر فرزند شاہ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ پنجاب میں سینٹ کی 12 نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل اختتام کو پہنچ گیا۔ پرویز رشید، یاسمین راشد، محسن نقوی، عمر سرفراز چیمہ، مصدق ملک، احمد چیمہ، محمد اورنگزیب سمیت 28 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ رپورٹ دیکھیں۔ پنجاب میں سینٹ کی 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹ علماء اور 1 اقلیتی نشست پر انتخاب کے لیے 28 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ جنرل نشستوں پر لیگی رہنما پرویز رشید، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، محمد اورنگزیب، ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید، احد چیمہ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ طلال چودھری، ناصر بٹ، علامہ ناصر عباس سمیت جنرل نشستوں پر مزید 17 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ خواتین کے نشستوں پر صنم جاوید، انوش رحمان سمیت 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پر ڈاکٹر یاسمین راشد، مصطفیٰ رمدے سمیت 3، جبکہ اقلیتوں کی نشست پر خلیل طاہر سندھو، طارق جاوید، آصف عاشق سمیت 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ لیگ رہنما پرویز رشید اور مصدق ملک کا کہنا تھا کہ نواز شریف کسی بھی حکومتی عہدے سے بلند ہیں، وزیر اعظم نہ بننا نواز شریف کا اپنا فیصلہ ہے۔ نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، ان کا رتبہ وزیر اعظم سے بہت بلند ہے، اور جو کردار وہ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ کردار وہ ادا کر رہے ہیں۔ جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ نواز شریف صاحب نے خود اپنا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے۔ نواز شریف صاحب کے سامنے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس وقت پہلے بھی حکومت نواز شریف صاحب کی تھی، اب بھی حکومت نواز شریف صاحب کی ہے۔ وزیر اعظم نہیں ہے سر، چوتھی بار۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے۔ کاغذات کی اسکروٹنی کا عمل 19 مارچ کو مکمل کیا جائے گا۔ 21 مارچ کو اپیلیں دائر کی جا سکیں گی، جبکہ 2 اپریل کو پنجاب اسمبلی لاہور میں پولنگ ہوگی۔
سینٹ انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ سندھ کی 12 نشستوں پر 33 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ لیاقت رانا کی رپورٹ۔ سینٹ کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پارٹی امیدواروں کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پیپلز پارٹی کے کاظم شاہ، اشرف جتوئی، مسرور احسن، ندیم بھٹو، سرفراز راجڑ اور دوست محمد جیسر نے جنرل نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ بیرسٹر ضمیر گمرو، سرمد علی ٹیکنوکریٹس اور قرۃ العین مری اور ربینہ قائم خانی نے خواتین کی مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ پونجمل بھیل نے اقلیتوں کی نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ایم کے ایم کے عامر چشتی، عبدالرؤف صدیقی، ابو بکر، نجیب ہارون، شبیر قائم خانی، سبینہ پروین، یاسمین دادابائی اور ہمایوں عثمان راجپوت نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عبدالوہاب بلوچ، بھگوان داس بھیل، منظور بٹا ایڈوکیٹ، راجہ جاکھرانی، علی طاہر اور محجبین ریاض نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ سابق وفاقی وزیر فیصل ووڈا نے بھی جنرل نشست پر بطور آزاد امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ایم کے ایم کے 2 اراکین سندھ اسمبلی علی خورشیدی اور عادل عسکری فیصل ووڈا کے تجویز اور تائید کنندہ بنے۔ پیر اور منگل کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی، جبکہ 2 اپریل کو سندھ اسمبلی میں سینٹ کے لیے پولنگ ہوگی۔ جیل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے اہم ملاقات، سیاسی اور ملک کی موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے سینٹ الیکشن میں خیبر پختونخوا سے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بارے بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کیا، جس پر بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت کی ہے کہ صوبے کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں اسی طرح جاری رکھیں۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کے مطابق وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کے ملاقات پر صوبے میں امن و امان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے شمالی وزیرستان میں ہونے والے حملوں پر افسوس کا اظہار کیا اور صوبے میں سیکیورٹی صورتحال کی بہتری کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھانے کی ہدایت دیں۔ وزیر اعلیٰ بحالی اور رمضان پیکج پر بھی بریف کیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے بانی پی ٹی آئی پر 20 ارب روپے کے ہرجانہ اور ہتک عزت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ مقامی عدالت نے 10 سال بعد سابق چیف جسٹس کے ہرجانے کا دعویٰ خارج کر دیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 20 ارب ہرجانے کا دعویٰ خارج۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 10 سال بعد ہتک عزت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ سابق چیف جسٹس نے 2013 کے انتخابات میں دھاندلی الزامات پر جنوری 2015 میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا۔ اسلام آباد کی سیشن جج حسینہ ثقلین نے 6 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ افتخار چودھری نے اپنے دعوے میں بانی پی ٹی آئی کے 27 جون 2014 کے بیان کا حوالہ دیا، تاہم 2002 کے قانون کے مطابق 6 ماہ کے اندر دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے۔ سابق چیف جسٹس کی جانب سے ہتک عزت کا دعویٰ 6 ماہ 24 دن بعد دائر کیا گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے آئی ایم ایف کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی یقین دہانی کرا دی۔ پلاٹوں کی خرید و فروخت پر نان فائلرز کے لیے ٹیکس بڑھانے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن کی تجاویز بھی پیش کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ۔ آئی ایم ایف کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹیکس نیٹ میں لانے کی یقین دہانی، پلاٹوں کی خرید و فروخت پر نان فائلرز کے لیے ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ، لین دین کے لیے کیش کے بجائے بینکنگ چینلز کے استعمال کی تجویز۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹس کی کٹنگ، لینڈ پرچیزنگ سمیت تمام ریکارڈ کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ٹیکسیشن پر ہم آہنگی رپورٹ آئی ایم ایف کو دی جائے گی۔ پراپرٹی ایجنٹس کا ڈیٹا پلاٹوں کی خرید و فروخت کو باقاعدہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی انڈاکومنٹڈ ٹرانزیکشن ختم کرنے کے لیے بھی آئندہ بجٹ میں اقدامات کیے جائیں گے۔ پراپرٹی سیکٹر میں فائلز کی لین دین پر ٹیکس عائد کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق پلاٹوں کی خرید و فروخت پر نان فائلرز پر 7% ود ہولڈنگ اور 4% گین ٹیکس عائد ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فائلوں کی خرید و فروخت پر ٹیکس میکانزم نہ ہونے کے باعث ٹیکس چوری ہو رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے کہا ہے کہ شے ضروریہ کی قیمتوں میں 1-2 روز میں مزید کمی ہوگی۔ 25 اضلاع میں ماڈل بازار قائم کیے ہیں۔ ہم تنقید اور اصلاح سے پریشان ہونے والے نہیں ہیں۔ راشن کی تقسیم میں بد نظمی اور 1-2 واقعات ہوئے جس پر کارروائی کی گئی۔ وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین نے کہا ہے کہ رمضان پیکیج کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔
عام آدمی کو ریلیف، خاص طور پہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے پورے ملک کے اندر، جو ایک بڑا چیلنج ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایسا کوئی پروگرام ڈیوائز کیا جائے کہ عام آدمی کو اس میں ریلیف دیا جا سکے۔ اسی حوالے سے بہت ساری جب اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی شکایت بھی آتی ہے، اور ہم وہ حکومت نہیں ہیں وہ پریشان ہوں یا اپنی اصلاح نہ کر سکے۔ جہاں پر کچھ پرابلمز، ایک دو واقعات آئے جہاں پر میڈم چیف منسٹر کو بھی معلوم ہوا کہ قطاریں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے بہت ڈسپلیئر دیا، اس کے اوپر جو لوگ ذمہ داران تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ 15 ڈسٹرکٹس ایسے تھے جہاں پر ماڈل بازار ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، ان ڈسٹرکٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ماڈل بازار اور رمضان کے بازار جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، جہاں پر 25% ہر جو اشیاء ضرورت ہے وہ کم قیمت میں مل رہی ہے۔ سویپنگ سٹیٹمنٹ آتی ہے جی، گورنمنٹ فری آٹا دیتی ہے اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ کوئی ایک کمپلینٹ بتا دیں جہاں پہ یہ کویسچن مارک اٹھا ہو کہ جی کوئی کوالٹی پہ کمپرومائز کیا گیا ہے۔ 24/7 اس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کی کوالٹی کو انشور کر رہی ہے۔ ہم خود ان گوڈاؤنس میں جاتے ہیں جہاں پہ اس کی پیکنگ ہو رہی ہے۔ 50% سے اباؤ ہمارا ٹارگیٹ اچیو ہو چکا ہے، اور گیون ڈیٹ ہے 10 رمضان، اس تک انشاءاللہ ہم سکسیسفلی اور کمفرٹیبلی اپنے وہ ٹارگیٹ کو ہم اچیو کر لیں گے۔ پیاز 250 پہ آج بک رہا ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس کی کیپنگ ہوگی 200 کے نیچے۔ ریگارڈنگ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف، تو ان کا کنسرن ہے کہ ہمیں آلو ٹماٹر پیاز کی پرائسز پہ نظر رکھنی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی۔ ماہ مقدس میں سبزیوں، پھلوں، دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ دکاندار بھی سرکاری ریٹ اس کی بجائے منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ ماہ مقدس میں تو یوں گما ہوتا ہے کہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں کنٹرول کرنا حکام کے بس سے باہر ہو گیا۔ شہر بھر کی مارکیٹوں میں سبزیوں اور پھلوں سمیت دیگر تمام اشیاء خورنوش کی قیمتوں نے اونچی اڑان بھر رکھی ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹوں کے مطابق قیمتیں مقرر کرنا تو درکنار، دکانداروں نے لسٹیں آویزاں بھی نہ کی۔ مارکیٹ میں شملہ مرچ 320 روپے، گوبھی 200 روپے، پیاز 320 روپے، کچنار 600 روپے اور کریلے 400 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ پھلوں میں کیلے کی قیمت 280 روپے اور مالٹا 400 روپے درجن، خربوزہ 200 روپے، انار 500 روپے، جبکہ سیب کی قیمت 350 روپے فی کلو گرام تک جا پہنچی ہے۔ قیمتیں تو آسمان کو لگی ہوئی ہیں، کدھر چلے جائیں۔ مارکیٹ کے اندر اتنی زیادہ کنٹرول نہیں ہے ریٹ کا، اپنی مرضی کے مطابق دے رہے ہیں۔ غریب آدمی تو خرید ہی نہیں سکتا۔